بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بکواس ہے، فراڈ ہے، میں نے کھڑے ہو کر کہا۔ میں گوتم بابو نہیں ہوں، میرے گاؤں کا نام نارائن پور نہیں بلکہ میں مارہیرا کا باشندہ ہوں، میں نے نہایت جلے کٹے لہجے میں کہا تھا، مگر رادھا مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ برت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بے اختیار چوڑیوں اور زیورات سے لبریز گوری باہیں میرے گلے میں حائل کر دی۔ میں نے احتجاج کے طور پر ان باہوں کو الگ کرنا چاہا، مگر نرم و نازک ہاتھ اس وقت آہنی سلافوں کی مانے سخت ہو گئے تھے۔ تم آخر کیا بلا ہو؟ میں نے زے چو کر کہا، اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ صرف ایک ماہ کے لیے تم سے چند کام لینی ہے، مگر ایک شرط پر۔ میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گی۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تم کام کے بدلے معاوضے میں رقم چاہو گے تو دے دی جائے گی، اس صورت میں تمہیں میرے جسم سے کوئی مطلب نہ ہوگا۔ لیکن میں نے اس کی بائیں ہٹا کر کہا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو، پھر یہ کہ اس کام کے صلے میں مجھے کیا معاوضہ دیا جائے گا۔ ہاں، میں ایک بات صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں شادی شدہ آدمی ہوں اور تعلیم یافتہ بھی۔ میری بیوی بہت خوبصورت ہے اور شادی کو صرف 1 سال ہوا ہے۔ رادھا بڑے اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ دوستوں، نئے آنے والوں کے لیے بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم خون کی پیاسی کی دوسری قسط سن رہے ہیں۔ اس کہانی سے صحیح طور پر محظوظ ہونے کے لیے اس کی پہلی قسط لازمی دیکھیں۔ اس کا لنک ویڈیو میں اوپر نظر آ رہا ہے، اور اس لنک پر کلک کر کے خون کی پیاسی کی پہلی قسط دیکھنا نہ بھولیں۔ رادھا بڑے اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک لفظ کہے بغیر میرا ہاتھ پکڑا اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تو سامنے لگے ہوئے شیشے میں مجھے اپنی شکل نظر آئی۔ اپنی شکل دیکھ کر ایک دلدوز چیخ میرے منہ سے نکل گئی۔ میرے اپنے وجود کے بجائے ایک دوسرا جسم موجود تھا جس سے میری کوئی مناسبت ہی نہیں تھی۔ اب میرے سر پر ایک چھوٹی سی چوٹی بھی تھی جسے ہندو رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چہرے کے نقش و نگار، جسمانی ساخت، حتیٰ کہ قد میں بھی فرق آ چکا تھا۔ میرا دماغ اس وقت بھی میرا ہی دماغ تھا، مگر جسمانی طور پر میری حالت یکسر بدل گئی تھی۔ اوہ! میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ رادھا اب بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ پھر میں نے اپنے شانوں پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کیا۔ سر اٹھا کر دکھ بھری نظروں سے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اب رادھا کی نگاہوں میں بلا کی شفقت نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میں دھیرے دھیرے اٹھ کر اس کے برابر ہی کھڑا ہو گیا۔ ذرا دیر محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، سنو جی، میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گی۔ اب صرف 1 ماہ اپنی زبان باندھ رکھنے کا وعدہ کریں۔ اس 1 ماہ میں آپ کے لیے بہت سی عجیب باتیں ہوں گی، مگر ان کا سمبند آپ کی ذات سے نہیں ہوگا اور نہ آپ کو زیادہ تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ مگر رادھا دیوی، میں نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ اس بار وہ کھل اٹھی تھی۔ یہ کیا اسرار ہے کہ میں دفاعی طور سے؟ رادھا نے میری بات کاٹ کر کہا، ان باتوں کے لیے ابھی سے من میں اندیشوں کو جگہ مت دو۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چابیاں سنبھالتی ہوئی ایک بار پھر ان برتھوں کے درمیان آ گئی جہاں وہ پر اسرار بڑا صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس نے قفل کھولا اور جب ڈھکنا اٹھایا تو میرے لیے ایک خوفناک منظر موجود تھا۔ بکس میں رکھا ہوا انسانی جسم میرا اپنا جسم تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اسے چھو کر دیکھا، مگر وہ جسم تو بالکل ٹھنڈا تھا، بالکل مردہ، حالانکہ وہ مکمل میرا جسم تھا، میرا لباس پہنے ہوئے۔ یا اللہ، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں زندہ ہوں اور میرے سامنے میرا فوت ہوا جسم بھی موجود ہے؟ وہ جسم ایک ناقابل تردید حقیقت کے روپ میں میرے سامنے تھا۔ میں نے خوف بھری آنکھوں سے رادھا کی طرف دیکھا، مگر رادھا نے اسی وقت مسکرا کر ڈھکنا بند کر دیا اور پھر سے تالا لگا دیا۔
جب ہم واپس اپنی سیٹوں کی طرف آ رہے تھے گاڑی آہستہ ہو گئی تھی، شاید کوئی اسٹیشن نزدیک تھا۔ اس بار بھی ہم کھڑکی کے قریب والی 2 سیٹوں پر بیٹھے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ صبح کاذب ہو چکی تھی، اندھیرا چھٹنے لگا تھا اور میں سوچ رہا تھا آج کا سورج میرے لیے نامعلوم کیا مصائب لے کر آ رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے دل سے چند سوالات کیے۔ میں نے کہا کیا میں اس بلا سے بچ سکتا ہوں؟ جواب میں دماغ نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر میں نے سوچا کیا میں اس خوبصورت بلا کو دھوکہ دے کر نکل سکتا ہوں؟ اگر نکل گیا تو کیا سعیدہ میری بیوی اور دیگر گھر والے مجھے پہچان سکیں گے، اپنا سکیں گے؟ اس بات کا جواب بھی نفی میں تھا۔ پھر میں نے سوچا اچھا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قسمت پر بھروسہ کر کے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ دماغ نے جواب دیا۔ میں بے اختیار ہو کر دینی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ کیوں کانپور جانے کا ارادہ کیا۔ خالہ زاد بھائی کی شادی کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں تھا، مگر دماغ نے اس کے خلاف بھی مجھے ٹوکا۔ کیا معلوم تھا کہ ایسے واقعات سے سابقہ ہوگا؟ اور پھر دماغ کی اس بات کی دل نے بھی تصدیق کر دی۔ یہ کوئی نسبتاً بڑا اسٹیشن تھا جہاں گاڑی نصف گھنٹے تک کھڑی رہی۔ پلیٹ فارم پر کافی چہل پہل تھی اور گاڑی رکتے ہی چاند مسافر ہمارے ڈبے میں بھی آ گئے تھے۔ یہ لوگ ہم سے کافی دور ہٹ کر الگ بیٹھے تھے۔ شاید رادھا کو دیکھ کر ان لوگوں نے یہی سوچا ہو کہ میں اپنی دلہن کو رخصت کر کے لا رہا ہوں۔ رادھا لباس اور زیورات کی وجہ سے دلہن معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ایک باوردی چائے والے کو بلا کر چائے اور ناشتہ لانے کو کہا۔ بیرا فوراً ہی آرڈر لے کر چلا گیا۔ اب رادھا نے دوسرے لوگوں کی آمد کی وجہ سے تھوڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ وہ اس وقت شرمیلی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ ذرا دیر پہلے کی رادھا اور اس دلہن میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بیرا چائے اور ناشتہ لے آیا۔ میں نے ضد کر کے اپنے ساتھ رادھا کو ناشتہ کرایا، لیکن وہ بری طرح شرما رہی تھی۔ جب بیرا برتن لے جا رہا تھا تو میں نے اسے نوٹ دے کر سگریٹ منگایا۔ وہ فوراً ہی مطلوبہ سگریٹ کے چند پیکٹ دے گیا۔ کانپور اب بھی بہت دور تھا۔ ایک بار تو میں نے سوچا کیوں نہ کسی بڑے اسٹیشن سے میل گاڑی پکڑ لی جائے تاکہ دن بھر کی جھک جھک سے نجات مل جائے، مگر رادھا اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے اس ٹرین میں سفر جاری رکھنا پڑا۔ اب میرے لمبے چوڑے جسم پر بوسکی کی قمیض اور سفید باریک سی دھوتی تھی۔ کانوں میں راجکماروں کی مانند سفید ہیرے بھی پڑے ہوئے تھے اور اس ساج داج میں بلا کی قدامت تھی، اور یہ جسم میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں جو کلین شیو رہنے کا عادی تھا، اب میرے چہرے پر ٹھاکروں کی مانند بڑی بڑی مونچھیں اگی ہوئی تھی۔ فروری کی درمیانی تاریخیں تھی۔ موسم اتنا خوشگوار تھا کہ خود بخود طبیعت میں امنگیں پیدا ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اب میں اپنی سابقہ زندگی سے دور سا ہو گیا تھا اور پوری طرح رادھا کی طرف راغب نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رادھا میری جنم جنم کی ساتھی ہے، اور یہ حالت ناشتے کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے میں سفر سے لطف اندوز ہونے کے لیے رادھا کو چھیڑنے لگا۔ رادھا نئی بیاہی دلہنوں کی طرح حجاب سے کبھی مسکرا دیتی، کبھی گرم نگاہوں سے دیکھ لیتی، گاہے بگاہے پیار کی ایسی میٹھی نظر میرے چہرے پر ڈالتی کہ مجھے خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ اس کے باوجود میں اپنی سیٹ سے چمٹا ہی رہا۔ اس سوٹ کیس کا کیا کرنا ہے؟ رادھا سے اس پر اسرار سوٹ کیس کے بارے میں پوچھا جو اب تک بلائی برتھ پر رکھا تھا۔ 1 منٹ تک رادھا نے جواب نہ دیا، مگر جب میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ بولی، اسے اپنے سوٹ کیس میں رکھ لو ناتھ۔ اس کی آواز میں بلا کی خود سپردگی موجود تھی۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی اور تازہ اخبار دیکھنے لگا جو اسٹیشن سے خریدا تھا۔ پچھلے دوپہر سے پہلے ایک ایک کر کے تمام مسافر اتر گئے اور ہم لوگ ایک بار پھر تنہا رہ گئے۔ ہمارا سفر تو شام تک تھا اور یہ مصیبت بہرحال گزارنی ہی تھی۔ تنہائی ملی تو میں نے پہلی بار پیار سے رادھا کا ہاتھ تھاما۔ اس نے روٹھے ہوئے انداز میں میری آنکھوں میں جھانک کر کہا، بابو جی
ابھی سے وعدہ خلافی شروع کر دی۔ شرمندہ ہو کر میں نے رادھا کی کلائی چھوڑ دی، مگر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ چکی تھی۔ ہم دونوں قریب والی ایک لمبی برتھ پر ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھ گئے۔ اس طرح مجھے کافی سرور آ رہا تھا۔ رادھا کے جسم کی گرمی نہایت لطیف تھی۔ ایک بات بتاؤ گی؟ میں نے اس کی تھوڑی کو اٹھا کر کہا۔ شرم سے رادھا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ اس وقت بلا کی حسین لگ رہی تھی، مگر میں اپنے وعدے پر قائم تھا۔ تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو، اور میں اپنے بارے میں بھی، تاکہ میں اپنے ذہنی خلفشات سے بھی بچ جاؤں اور تمہارے لیے کارآمد آدمی ثابت ہو سکوں۔ آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی بابو جی، میں بھی یہی بات کہنے والی تھی۔ میں خاموش ہی رہا۔ میری توجہ دیکھ کر ذرا توقف کے بعد رادھا نے کہا، بہت دن پہلے کی بات ہے، یوں سمجھ لو جگ بیت گئے۔ نارائن پور اس سمے کانپور سے 20 میل دور ایک بڑا سا شہر تھا۔ یہ پنڈت رام نارائن کی ریاست تھی، اور اس ریاست میں 2 قومیں آباد تھی، پنڈت اور ٹھاکر۔ چونکہ پنڈت کی حکومت تھی، اس لیے ریاست کے ٹھاکر ان سے دبے رہتے تھے۔ ریاست میں کبھی دنگا فساد نہیں ہوا تھا۔ ہم نے جس جنم میں اس ریاست میں آنکھ کھولی، اس سمے تمہارے پتا کشن لال گدی پر براجمان تھے۔ تم ان کے اکلوتے بیٹے اور ریاست کے راجکمار تھے۔ میں نے بھی تمہاری ریاست کے ایک زمیندار پنڈت رام دیال کے گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور میں اکلوتی بیٹی۔ بڑے لاڈ پیار سے میری پرورش ہوئی۔ ریاست میں ہمارا بڑا سامان تھا، راجا سے ہمارے رشتہ داری تھی، اس کارن ہمیں ایک جاگیر ملی ہوئی تھی۔ پتا بوڑھے ہو گئے تھے اور جاگیر کی دیکھ بھال بھائیوں نے شروع کر دی تھی۔ اب میں بھی سیانی ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں ہندو رسم و رواج کے مطابق لڑکیوں کی شادی باہر ہوا کرتی تھی۔ ہندوؤں میں اب بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ یہ لوگ ذرا سی بھی رشتہ داری نکل آنے کی صورت میں بیٹی نہیں دیتے۔ لیکن بابو جی، میرے ساتھ قسمت نے ایک عجیب مذاق کیا۔ ایک دن جب ریاست میں زبردست میلہ لگا ہوا تھا، میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل تماشے دیکھتی پھر رہی تھی۔ ایک جگہ دور سے آئے ہوئے بہادروں کا دنگل ہو رہا تھا۔ یہ دنگل کشتی کا دنگل نہیں تھا، بلکہ ہتھیاروں سے جنگ لڑنے کا دنگل تھا۔ اور اسی دن پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا، یعنی راج کمار گوتم بابو کو۔ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام یودھاؤں کو شکست دے دی، اور بس اسی دن وہ میرا من بھی جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں آخر تک تماشا دیکھتی رہی، اور جب راجکمار وجے پا کر محلوں کی طرف جانے لگا تو میں نے انہیں راستے میں روک کر بدھائی دی۔ میری نگاہیں ان کے چوڑے چکنے سینے اور لمبے بازوؤں پر تھیں۔ ان کے لمبے بال اور بڑی بڑی آنکھیں میرا من ہی لے گئیں۔ میری کلپنائیں راجکمار سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولے، سچ بتا رادھا، کہ یہ سچ ہے کہ تو نے مجھے بدھائی دی ہے، اور جی جو تیری نظریں؟ میں نے بات کاٹ کر کہا، مہاراج، نظروں کی بات چھوڑو، ذرا میرے من سے پوچھو۔ اتنا کہہ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ لاج کے مارے اور کوئی شبد منہ سے نہ نکل سکا۔ میری سکھیاں ذرا سی دور تھی، پھر ان میں جا ملی، مگر راجکمار بہت دیر تک وہی کھڑے میری طرف دیکھتے رہے۔ ہماری حویلی راج محل کے قریب تھی، تو اس دن کے بعد میں اکثر راجکمار سے ملنے محل جانے لگی۔ میرے وہاں جانے میں کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ ہماری قرابت داری پہلے ہی تھی، پھر ہم بھی جاگیردار تھے اور پڑوسی بھی۔ محل میں کئی بار ایسا ہوا کہ راجکمار مجھے تنہائی میں مل گئے۔ ایک شام کتنی رنگین تھی وہ شام، دن بھر برکھا ہوتی رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی دکھیارے کے آنسو ہیں جو تھمنے ہی نہیں پاتے، مگر شام سے پہلے تھم گئے۔ موسم بہت سہانا ہو گیا تھا۔ میرے من میں راجکمار کی یاد کروٹیں لینے لگی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اسی وقت ان سے ملنے راج محل چلی گئی۔ اتفاق کی بات، وہ بھی اپنے محل کے باہر مل گئے۔ اس دن میں نے پیلا بسنتی جوڑا پہنا ہوا تھا، اور اس لباس میں میرا شریر سرسوں کے پھول کی مانند لگ رہا تھا۔ اس شام پہلی بار میرے ہونٹوں نے امرت رس چکھا تھا۔
اور بس اس رات کے بعد راجکمار کے پریم میں دیوانی ہو گئی۔ ہمارا پریم زیادہ دیر تک بستی والوں کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ریاست کا ہمارے بعد سب سے بڑا زمیندار ایک ٹھاکر پرتاپ سنگھ تھا۔ پرتاپ سنگھ کی حویلی بھی ہمارے قریب میں تھی۔ اس کی بہنیں میری سکھیاں تھیں اور اکثر ہماری حویلی میں آتی جاتی رہتی تھی، مگر جب سے میں نے راجکمار کو دیکھا تھا میرا من کہیں نہیں لگتا تھا۔ میں جب بھی موقع ملتا راج محل نکل جاتی۔ ایک رات جب میں اپنی حویلی کی طرف جا رہی تھی تو پرتاپ سنگھ راستے میں مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، ارے رادھا، اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ لپک کر میرے سامنے آ گیا۔ اس طرح میرا راستہ رک گیا۔ میں نے ناراض ہو کر کہا، دیکھ پرتاپ، میرے راستے سے ہٹ جا ورنہ۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، ورنہ کیا؟ راجکمار سے کہہ کر پولو میں پلوا دے گی۔ اس کی باتوں پر غصہ تو مجھے بہت آیا، مگر میں نے ضبط سے کام لیا اور خوشامدانہ لہجے میں کہا، پرتاپ بھیا، مجھے جانے دو، ماتا جی انتظار کر رہی ہے۔ اچھا جی، ہم بھیا ہو گئے؟ وہ جل بھون کر بولا، اور وہ راجکمار تیرا کون ہے؟ اس کے پاس رات رات بھر رہے تو تیرے ماتا جی ناراض نہیں ہوتی اور ہمارے ذرا روکنے سے ناراض ہو جائیں گے؟ وہ یہ کہتا ہوا میرے بالکل قریب آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں سہمی جا رہی تھی۔ اتفاق سے کچھ دور آٹھ ہوئی تو پرتاپ سنگھ چلا گیا، ورنہ اس دن رام جانے وہ پاپی کیا کر گزرتا۔ میں نے یہ بات کسی سے نہیں کہی۔ میں نے سوچا اگر کہوں گی تو میری بدنامی ہوگی۔ ہاں، اب میں بہت احتیاط کرنے لگی تھی۔ میں زیادہ دیر تک راج محل میں بھی نہیں رکتی تھی۔ کئی بار راجکمار نے مجھ سے شکایت کی، مگر میں ہنس کر ٹال گئی تھی۔ پرتاپ سنگھ میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ نہ معلوم کیسے وہ سمجھ لیتا تھا کہ آج میں راجکمار سے ملنے جاؤں گی۔ کئی بار میں نے راجکمار کو پرتاپ سنگھ کی حرکتوں کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت ناراض ہوا کہ یہ بات پہلے کیوں نہ بتائی۔ پھر ہم بہت دیر تک اس مصیبت سے بچنے کے لیے تدبیریں سوچتے رہے، لیکن بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ راجکمار اپنے رشتے کی بات اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری اس سے رشتہ داری تھی۔ ایسی صورت میں شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے پریمی سے صاف شبدوں میں کہہ دیا تھا، میں جان دے دوں گی مگر اپنے شریر کو کسی غیر کا ہاتھ نہیں لگنے دوں گی۔ مگر تقدیر کی خرابی میرے ارادوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ایک ماہ بعد میرا لگن طے ہو گیا۔ اتفاق سے میرا ہونے والا پتی لگن کے سمے وطن واپس آ گیا۔ ابھی تک ہمارے خاندان والوں نے بار نہیں دیکھا تھا، اس لیے دولہا کو لگن کے سمے ریاست میں طلب کیا گیا، مگر قاعدے کے مطابق وہ ہمارے گھر نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے پرتاپ سنگھ نے دولہا والوں کو اپنی حویلی میں ٹھہرایا۔ پرتاپ سنگھ کی ان لوگوں سے جان پہچان تھی۔ میں نے رو رو کر اپنی جان ہلکان کر لی تھی۔ میرا شریر پیلا پڑ گیا تھا، مگر گھر والوں نے اس بات کو عام لڑکیوں کا دکھ سمجھا۔ ادھر راجکمار غم سے دورہ ہو گیا۔ وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اپنے سامنے اپنی ریاست سے میری ڈولی اٹھتے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا، میں ضرور کوئی تدبیر کروں گا۔ بس اسی بات سے میری ہمت بندھی ہوئی تھی۔ لگن کا سمے آ گیا تھا۔ دولہا والے کافی دور سے آئے تھے۔ وہ لوگ دوپہر کو آ کر پرتاپ سنگھ کی حویلی میں ٹھہر گئے۔ شام کو سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور بڑی دھوم دھام سے لگن ہو گئی۔ قاعدے کے روح سے ایک رات کے لیے میری رخصتی کر دی گئی۔ دولہا والوں نے پرتاپ سنگھ کی حویلی کو ہی میری سہاگ رات کے لیے مناسب سمجھا۔ یہ کافی بڑی حویلی تھی۔ اس میں ایک کمرہ میرے لیے سجا دیا گیا۔ رات کو بہت دیر تک پرتاپ سنگھ کی بہنیں اور گاؤں کی دوسری لڑکیاں مجھے چھیڑتی رہیں۔ میری آنکھوں کا آنسو بند نہیں ہوتا تھا۔ بات بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اب میں راجکمار کی طرف سے بھی مایوس ہو گئی تھی۔ اب ہو بھی کیا سکتا تھا، میں پرائی ہو گئی تھی، اور آج رات کے بعد میں اس قابل ہی کہاں رہوں گی کہ راجکمار کو منہ دکھا سکوں۔ میں نے اپنے من میں سوچا، پھر میں نے ایک بھیانک فیصلہ کر لیا۔ میں نے تہیہ کر دیا تھا کہ صبح کو گھر جا کر خودکشی کر لوں گی۔ اگر اس وقت میں دلہن بنا کر کمرے میں بند نہ کر دی گئی ہوتی تو اسی سمے خودکشی کر لیتی۔
میرا پتی واقعی بہت سندر تھا. میں نے لگن کے سمے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی. اس وقت مجھے آنسو بہانے سے فرصت ہی کہاں تھی. بس 1-2 منٹ کو تھک کر چپ ہو گئی تھی. باہر ولایت میں رہ کر پتی کو شراب پینے کی عادت پڑ گئی تھی، اور جہاں جب پرتاپ سنگھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ انہیں ایک بہترین ساتھی مل گیا ہے. پرتاپ سنگھ ان سے 4 ہاتھ لمبا نکلا. یہ دونوں فضلہ عروسی کے برابر والے کمرے میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے. دولہا نے یہ کمرہ اس لیے چنا تھا کہ بارات والوں کو اس کی برائی کا پتہ نہ چل سکے. پھر اس نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ وہاں سے چپ چاپ دلہن کے پاس چلا جاؤں گا. تمام دن اور آدھی رات تک بیٹھے بیٹھے میرا شریر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا. مجبوراً ذرا دیر کے لیے میں مسہری پر لیٹ گئے. زیورات، بھاری کپڑوں اور پھولوں کی وجہ سے میں بہت تھک گئی تھی. لیٹتے ہی نیند آ گئی. نامعلوم کس وقت میری آنکھ کھلی، مگر اتنا معلوم تھا کہ رات کافی بیت چکی ہے. کمرے میں گھوپ اندھیرا ہے اور کوئی میرے شریر پر جھکا ہوا ہے. میں نے سوچا پتی دیو کو اب موقع ملا ہے اور وہ میری دنیا برباد کرنے آ گئے ہیں. جب میں بالکل ہی بے بس ہو گئی تو روحان سی ہو کر بولی، بھگوان کے لیے میری 2 باتیں سن لو. میں تمہارے سامنے اپنے پاپ کا اقرار کرتی ہوں. حالانکہ میرا شریر گنگا کی طرح پوت رہا ہے، مگر میری آتما گندی ہو چکی ہے. اب میں ایک آتما 2 آدمیوں کو کیسے دے سکتی ہوں؟ میں راجکمار گوتم سے محبت کرتی ہوں. اس کا پریم میری نس نس میں رچ بس چکا ہے. میں اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی. میں چاہتی تو یہ شریر بھی گندا ہو جاتا، مگر ہم نے پریم کیا ہے، سچا پریم. ہمارے پیار میں گندگی نہیں ہے. راجکمار نے بھی میرے شریر کو چھونے کی کوشش نہیں کی، مگر اپنی آتما کی طرح میں اس شریر کو بھی ان کی امانت سمجھتی ہوں. کیا تم اس بات پر مجھے سویکار کر لو گے؟ یہ میرا آخری ہتھیار تھا. اس سمے اس نے پھر سے کمرے میں روشنی کر دی اور میں اپنے دولہا کو دیکھ کر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی. یہ پرتاپ سنگھ تھا. جب میں ہوش میں آئی تو اس پاکھنڈی نے بڑے گھمنڈ سے کہا، دیکھا رادھا رانی، ہم نہ کہتے تھے ہم سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ جاؤ اپنے راجکمار کو بلا لاؤ اور مجھے سولی پر چڑھا دو، یا اپنے شرابی پتی سے شکایت کر دو جو برابر والے کمرے میں بے سود پڑا ہے. میرے اوپر قیامت گزر گئی تھی. شاید پتی دیو کو بھی اپنی غلطی کا علم ہو گیا تھا. وہ صبح ناشتہ کیے بغیر چلا گیا. اس کے چلے جانے سے ریاست میں بڑا چرچا ہوا. اس کے ساتھی بھی فوراً ہی روانہ ہو گئے تھے. تیسرے دن ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا. اس دن اطلاع آئی تھی کہ پتی دیو نے گنگا میں ڈوب کر خودکشی کر لی. رونا پیٹنا رات تک ہوتا رہا، اور جب سب لوگ تھک ہار کر سو گئے تو میں نے اسی رات کو زہر کا پیالہ پی لیا. رادھا اپنی داستان سنا کر رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی. میں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، لیکن جی کیسے ممکن ہے کہ تم لوگ مر گئے اور پھر اب زندہ ہو؟ یہ سب کچھ ممکن ہے بابو جی. رادھا نے ہونٹ پھینک کر کہا، اب تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو وہ بھی بتا دو. میں نے دوسرا پہلو اختیار کیا. ان باتوں کا جواب آنے والا وقت دے گا، پر اسرار انداز میں رادھا نے کہا. گاڑی پھر رکنے کے لیے آہستہ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے بھی اسے مزید خریدنے کی کوشش نہیں کی. گاڑی ایک جنکشن پر رکی. پہلی بار بڑا اسٹیشن دیکھ کر مجھے قدرے مسرت ہوئی. پلیٹ فارم پر اتر کر میں نے بک سٹال کا رخ کیا اور چند کتابیں اور میگزین خرید لایا. ٹرین جہاں جم کر رہ گئی تھی اب دوپہر ہو چکی تھی، اس لیے ہم نے کھانے سے فراغت پائی تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو. ڈبے میں اب کافی رش ہو گیا تھا، تاہم یہ بڑی بوگی تھی اس لیے ہمارے قریب کوئی نہیں تھا. ہم آزادی سے بات چیت کر سکتے تھے، لیکن اس وقت باتوں سے زیادہ مطالعے میں لطف آ رہا تھا. رادھا کے لیے میں ہندی کا رسالے لے آیا تھا، وہ اس میں لگ گئی تھی. ٹرین اس جنکشن سے چلی تو واقعی پیسنجر ٹرین بن گئی. ہر اسٹیشن پر آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی رہی، اس لیے کانپور تک میں رادھا سے کوئی بات نہ کر سکا. ہم لوگ ایک دوسرے کی طرح معنی خیز نگاہوں سے دیکھ دیکھ کر رہ گئے. کانپور ابھی دور تھا کہ ایک بار پھر ڈبے میں ہم تنہا رہ گئے، اور ذرا دیر بعد میں نے بدلی ہوئی رادھا کو دیکھا. اب وہ دوستو اس کے بعد کیا ہوا یہ جانتے ہیں
اس سیریز کی تیسری اور آخری قسط میں کہ رادھا کیا کام لینے جا رہی تھی، کیا وہ کام کر سکا اور پھر اپنے جسم میں واپس لوٹ سکا یا نہیں، یہ جانیے بہت ہی دلچسپ اور آخری قسط خون کی پیاسی میں۔ ضرور بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ کو خون کی پیاسی کی یہ دوسری قسط کیسی لگی۔ ملیں گے پھر آخری نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔